بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ناظرین گرامی قدر، حقوق و معاملات سیریز آپ دیکھ رہے ہیں۔ نکاح و طلاق، خلا و طلاق کے موضوع پر گفتگو اس سے پہلے ہو رہی تھی۔ کچھ اور مسائل ہیں جو خلا اور طلاق سے جڑے ہوئے ہیں، اس پر بھی کتاب و سنت کی جو ہدایات ہیں وہ آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ میں پیش کرنا مقصود ہے۔ لعان یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور میاں بیوی کے ازدواجی زندگی سے اس کا تعلق ہے، اس لیے لعان کو سمجھنا اور لعان کے تعلق سے اسلام کی ہدایات کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، سچویشن میاں بیوی کی زندگی میں اگر ایسی آتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، یہ باتیں جاننی سمجھنی اور اس کا شعور بہت ضروری ہے۔ دراصل لعان یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو عمل حرام میں ملوث دیکھ لے، کسی کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ لے فعل حرام میں، عمل حرام میں، زنا کے عمل میں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو پھر اس سے پہلے کی جو احکام تھے کہ کوئی شخص اگر کسی کو گناہ میں ملوث دیکھتا ہے، زنا یا بدکاری میں ملوث دیکھتا ہے، تو اس کو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لانے ہوں گے، نہیں تو اس کے اوپر حد لگائی جائے گی۔ تو اب مسئلہ وہی تھا اور قانون وہی تھا، ضابطہ وہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 گواہ تمہیں پیش کرنے ہوں گے۔ یہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ 4 گواہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہی تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس قسم کے غلیظ اور گندے گناہ کے اندر ملوث دیکھے گا تو وہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا، وہ 4 گواہ لانے جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار انہوں نے اس بات کو دہرایا، اس کو ریپیٹ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رکو، آپ کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن اللہ کی طرف سے کچھ ہدایات آئیں گی۔ تو قرآن کے اندر لعان کا حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر زنا کا الزام لگاتے ہیں، زنا کی تہمت رکھتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہو سوائے ان کے اپنے کے، یعنی ان کی ذات اور ان کی آنکھیں ہی اس کی گواہ ہوں، باقی اور کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو 4 بار قسمیں کھانی ہیں۔ مطلب قاضی کے سامنے یہ معاملہ پیش کر کے اور 4 بار اپنے سچ ہونے کی قسم کھانی ہے۔ جو 4 گواہ لانے کے لیے کہا گیا تھا، یہ جو قسمیں 4 بار
کھانے کے لیے کہا گیا ہے شوہر کو اگر وہ اپنی بیوی کے اوپر تہمت رکھتا ہے، یہ انہی 4 گواہیوں کے قائم مقام ہے، انہی 4 گواہوں کے قائم مقام ہے کہ 4 بار وہ قسم کھائے اور قسم کھا کر کے کہے اللہ کی کہ وہ سچا ہے، انہ لمن الصادقین، وہ سچا ہے۔ تو 4 بار جب یہ قسم کھا کے کہہ دے گا تو 5ویں بار والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں بار کیا کہے گا؟ 5ویں بار وہ کہے گا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، 5ویں بار اپنے اوپر جھوٹ بولنے کی بنیاد پر اپنے اوپر لعنت کرے گا۔ تو اس طرح سے شوہر کرے گا۔ اب بیوی جس کے اوپر الزام رکھا گیا ہے، تہمت رکھی گئی ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، کہ وہ بھی 4 بار قسم کھا کر کے اور اس کو جھوٹا ثابت کرے گی، 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گی کہ وہ جھوٹا ہے، 4 قسم اس کے جھوٹ ہونے کے اوپر یہ کھائے گی، اور 5ویں بار اللہ فرماتا ہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، پھر 5ویں بار لعنت وہ بھی کرے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کے اوپر لعنت، یعنی میرے اوپر لعنت، یہ 5ویں بار کہے گی۔ اگر شوہر کے 4 بار قسم کھانے اور 5ویں بار جھوٹے پر لعنت بھیجنے کی صورت میں عورت اگر نہیں تیار ہوتی ہے قسم کھانے کے لیے، نہیں تیار ہوتی ہے اس پروسیس کو کرنے کے لیے جو شریعت نے بتلایا ہے لیان والا، تو اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گا، اور پھر اس کو سزا اسلامی شرع کے مطابق اور اسلامی نظام میں اس کو قاضی سزا دے گا، جو زنا کی جو سزا ہے یعنی سنگسار کرنا، وہ اس کے اوپر وہ حد نافذ ہوگی۔ لیکن اگر یہ قسم کھا لیتی ہے 4 بار اس کے جھوٹے ہونے کی، اور 5ویں بار لعنت کرتی ہے جھوٹے کے اوپر کہ اگر وہ سچا ہے تو میں جھوٹی ہوئی، تو جھوٹے کے اوپر لعنت، 5ویں بار اگر ایسا کہہ دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر سے سزا ہٹ جائے گی، حد ہٹ جائے گی، اپنے قسموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لے گی۔ لیکن یہ لیان سے ہی طلاق ہو جائے گی، لیان سے ہی طلاق پڑ جائے گی، اور پھر اس کو اپنے شوہر کو کچھ دینا بھی نہیں، یعنی مہر واپس نہیں کرنا ہے۔ تو یہ لیان کا مسئلہ ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو معاملہ قاضی کے پاس جائے گا، اور پھر 4 بار وہ قسم کھا کر کے اور اپنے آپ کو سچا بتلائے گا، اپنے سچے ہونے کی قسم کھائے گا، اور جھوٹ کی صورت میں 5ویں بار اپنے اوپر لعنت بھیجے گا۔ اسی طرح سے وہ عورت بھی 4 بار اس کے جھوٹ ہونے کو قسم کھا کر کے کہے گی کہ وہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم، اور 5ویں بار وہ جھوٹے کے اوپر، اور اس بات پر کہ اگر وہ سچا ہے اپنے قول میں، اپنے الزام میں، تو میرے اوپر لعنت، جھوٹے کے اوپر لعنت۔ اسی طرح سے طلاق ہو جائے گی۔ لیان کی صورت میں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے چند باتیں کہی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ لیان کی صورت میں، اس صورت میں اگر وہ عورت اس پروسیس کے اوپر عمل نہیں کرتی ہے، انکار کرتی ہے، تو اسے رجم کیا جائے گا، اور لیان کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے گی، اور پھر یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے لیان کے بعد مرد طلاق دے نہ دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہوگی اسی لیان کی صورت سے بنفس نفیس۔ لیان کے بعد مرد عورت
سے حق مہر یا دیگر اخراجات کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. وہ چونکہ اس کے ساتھ رہا ہے اور استمتاع ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کو مہر واپس نہیں ملے گا. لعان کے بعد عدت کے دوران عورت کا نان و نفقہ یا سکنا مرد کے ذمہ نہیں ہوگا. پیدا ہونے والا بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا. وہ جو ہے اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا. اسے متہم زانی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. یعنی جس کی طرف منسوب کیا گیا ہے زنا کے عمل کو لے کر کے اس کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا. بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچہ کی. اور وضع حمل کے بعد اگر عورت مجرم ثابت ہو جائے تو بھی اسے سنگسار نہیں کیا جائے گا. جو احادیث بیان ہوئی ہیں اور جو واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے تھے ان کو سامنے رکھ کر کے علماء نے یہ مسائل بیان کیے ہیں. اسی طرح سے ایک مسئلہ زہار کا بھی ہے. زہار کے بارے میں بھی اسلام کی قرآن و حدیث کی جو ہدایات ہیں اس سے آگہی ضروری ہے. یہ بھی زمانے جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا. زہار کیا تھا کہ کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے ماں کے پیٹھ جیسی، انت علیہ کظہر امی، تو میرے ماں کے پیٹھ جیسی ہے. اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے. زمانے جاہلیت میں اس سے طلاق ہو جاتی تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے خواتین کا استحصال ہوتا تھا. لیکن اسلام نے اس کو ختم کیا ہے. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تو قرآن کے اندر آیات نازل ہوئی اور پھر مسائل اور احکام بتلائے گئے اور اس بات کی نفی کی گئی کہ زہار سے طلاق واقع نہیں ہو جاتی ہے، جیسا کہ عرب کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر ایسا تصور موجود تھا. جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ پیش آیا، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں اور انہوں نے اس مسئلے کو رکھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، اپنی بیویوں کو ماں سے تشبیہ دیتے ہیں حالانکہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ایسا وہ غلط کہتے ہیں، ایسا وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا، جنہوں نے انہیں پیدا کیا، جن کے پیٹ سے، جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، وہ ان کی مائیں ہیں. ایسے کسی کو ماں کہہ دینے سے یا ماں سے تشبیہ دے دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی ہے. اسلام حقیقت کو اور امر واقعہ کو سامنے رکھ کر کے بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، جن کے بطن سے وجود میں آئے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ لوگ زہار کر کے دراصل ایک ناپسندیدہ بات کہتے ہیں اور جھوٹ بات کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. لیکن بعد میں لوگ رجوع ہو جائیں اور اس سے توبہ کر لیں اس عمل سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم، لیکن زہار یہ ایک غلط چیز ہے، ایک گناہ کا کام ہے. تو اس کو روکنے کے لیے، اس کے سد باب کے لیے اور اس عمل سے لوگوں کی تحذیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے بیان فرمائے، کچھ قوانین بیان فرمائے تاکہ لوگ اس سے بعد آ جائیں. اور زہار کے ذریعے سے عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے لوگ اپنے آپ کو روک لیں. اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر اپنے قول سے رجوع ہو جاتے ہیں، اپنی بات کو واپس لے لیتے ہیں، ان کو اپنے رشتے کو بیوی سے بحال کرنے کے لیے انہیں چند چیزیں کرنی پڑیں گی سزا کے طور پر. انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے، ایک جاہلیت کے عمل کو انہوں نے دہرایا ہے، لہذا ان کو اس گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے انہیں چند چیزیں کرنی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک غلام آزاد کرنا. اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی سے ملیں
ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہے. ذالکم توعدون بہ، اس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو مسلسل 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے بیوی سے ملنے سے پہلے. 2 مہینہ روزہ رکھ کر کے تسلسل کے ساتھ تب تم کو اپنے ازدواجی رشتے کی طرف آگے بڑھنا ہے. فمن لم یستطع، لیکن جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے، فإطعام 60 مسکینہ، تو یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو اس کی استطاعت نہ رکھے، یعنی وہ غلام بھی آزاد نہ کرے، اور حقیقت میں اب تو غلاموں کا دور نہیں رہا تو وہ تو سرے سے ہی نہیں، لیکن پھر 2 مہینہ روزہ رکھنا یقیناً یہ سزا ہے. تو اگر استطاعت ہے، آدمی رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھنا پڑے گا اگر زہار اس نے کیا ہے تو. یہ نہیں کہ رکھنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ تیسری کنڈیشن پر آ جائے، تیسرے درجے پر آ جائے، تیسرے اس پر کفارے پر آ جائے. ایسا نہیں کرنا ہے. اگر استطاعت ہے تو روزہ رکھنا ہی معتبر ہوگا ان کے لیے. اور اگر کمزور ہیں، بیمار ہیں، نہیں اس کی استطاعت رکھتے ہیں، مزید ان کے صحت کی حالت خراب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں 60 مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ تمہیں شریعت کے ان اصولوں کی پابندی کرنی ہے. یہ اللہ کے حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ زہار جو زمانے جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کے اس فتنے سے امت کو بچایا، اور آپ نے اسلام کا معتدل جو ضابطہ تھا، جو قانون تھا، جو احکام تھے وہ بیان فرما دیا. اور فیت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راحت ملی، ان کے گھر کو راحت ملی جن کے شوہر نے زہار کر لیا تھا. اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے، جس کو ایلا کہا جاتا ہے. ایلا کہتے ہیں اپنی بیوی سے جمع نہ کرنے پر قسم کھا لینا. جمع پر قدرت کے باوجود، ہم بستری پر قدرت کے باوجود اپنی بیوی سے جمع نہ کرنے پر قسم کھا لینا، یہ ایلا ہے. اور یہ بھی زمانے جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا، اور اس کے ذریعے سے بھی عورتوں کو ستایا جاتا تھا، تکلیف دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی قوانین نازل فرمائے، اسلام کا ضابطہ بیان فرمایا، اور اس کے اندر جو الجھنیں تھیں اور جو پریشانیاں اور جو دقتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، جمع نہ کرنے پر قسم کھا لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، انہیں 4 مہینہ انتظار کرنا ہے. فإن فاؤ، اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس کا ضابطہ شریعت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی ایلا کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، اور 4 مہینہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ ایلا ہے. اگر 3 مہینہ 2 مہینہ الگ رہنے کی اگر قسم کھاتا ہے تو وہ ایلا اس کے وہ عام قسموں کی طرح ہے، وہ عام قسموں کی طرح ہے. تو کوئی اگر ایک لمبی مدت کے لیے 4 مہینے سے زیادہ یا اس سے زیادہ ہمیشہ کے لیے اگر وہ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس سے نہیں ملوں گا، قسم کھا لیا اس نے، تو ایسی صورت کے اندر اب چونکہ یہ چیز غلط ہے. کیونکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے سے استمتاع حق ہے ان کا ایک دوسرے کے اوپر، اور اس کے نہ کرنے کی، اس استمتاع پر روک لگانے کی اللہ کی قسم کھا کر کے کرنا تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے بڑے معتدل ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی کہ اگر وہ قسم کھاتا ہے اور مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے رجوع ہو جاتا ہے، اپنی بیوی سے مل لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو قسم کھایا تھا اس قسم کے مطابق اس نے اپنے عمل کو کیا. لیکن
جو ہے زیادہ لمبی مدت کے لیے وہ قسم کھاتا ہے، تو ایسی صورت میں کہ میں 1 سال، میں 2 سال، میں 6 مہینہ یا میں زندگی بھر قریب نہیں آؤں گا، نہیں ملوں گا، قسم کھا کر کے اس نے ایسا اپنی بیوی سے کہہ دیا، تو ایسی صورت میں قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ وہ 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد اپنے قسم کو وہ توڑ دے اور بیوی سے رجوع ہو جائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اگر وہ مان لیتا ہے قاضی کی بات اور تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے بہت لمبی مدت کے لیے قسم کھائی تھی، لیکن ابھی آپ لوگ سمجھا رہے ہیں تو میں رجوع ہوتا ہوں، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، تو ایسی صورت میں ان کا رشتہ بحال ہو جائے گا اور ان کو قسم کا کفارہ دینا رہے گا، کیونکہ انہوں نے لمبی قسم کھائی تھی لمبی مدت کے لیے اور پہلے ہی وہ رجوع ہو گئے، تو قسم کا کفارہ دے کر کے اپنی بیوی سے ان کو رجوع ہو جانا ہے، مل جانا ہے۔ اور اگر وہ رجوع نہیں ہوتے ہیں اور اپنے اس قسم کے اوپر قائم ہیں لمبی مدت کے لیے، تو ایسی صورت میں قاضی اس کو طلاق دینے کے لیے مجبور کرے گا کہ اس طرح سے اپنی نکاح میں بیوی کو رکھنا اور استمتاع سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا، جو کہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر، تو ایسی صورت میں وہ جو نکاح کا مقصد ہے، وہ جو نکاح کی حکمت ہے، وہ تو سلب ہو رہی ہے۔ اس لیے طلاق دے کر کے اپنی بیوی کو آزاد کر دو۔ اگر وہ طلاق دینے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے تو طلاق کے ذریعے سے ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں تو قاضی اس میں دخل دے گا اور اس کو فسخ کے ذریعے نکاح کو ختم کرے گا، یا جس طرح سے بھی اس کو نکاح کو کالعدم قرار دے گا، اس نکاح کو ختم کرے گا، یعنی قاضی اس کے اندر دخل دے کر کے اور اس نکاح کو ختم کرے گا، کیونکہ اس طرح سے ایک عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ایک عورت کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، اور عورت بھی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا حق ہے یہ، اور اس سے مجھے محروم کیا جا رہا ہے، قاضی سے وہ نالش کر سکتی ہے، تاکہ قاضی اس مسئلے کے اندر انوالو ہو کر کے، اور میاں بیوی کے درمیان ایلا کا یہ جو مسئلہ ہوا ہے اور وہ 4 مہینے سے زیادہ کی طرف طول پکڑ رہا ہے، اس مسئلے کو وہ حل کرے گا، چاہے وہ رجوع کروا کر کے، چاہے وہ طلاق دلوا کر کے۔ تو لعان، زہار اور ایلا بھی دراصل خلا اور طلاق سے ہی ریلیٹڈ ہے، اسی جیسے یہ مسائل ہیں جو ازدواجی زندگی سے میاں بیوی کے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔